نیٹو پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں لیکن امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر نیٹو اتحادیوں پر تنقید، کہا کہ 11 سال کے دوران امریکہ نے دفاع پر 999 ارب ڈالر خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کے تحفظ پر بھاری سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن بدلے میں مناسب تعاون نہیں ملتا۔ امریکہ نے مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کو مسلسل نظر انداز کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا کہ فوجی اجلاس محض نمائشی اقدام ہے۔ امریکی پالیسیاں خطے میں عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہیں۔ امریکہ کا طرز عمل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کہا کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے خطے کے ممالک سبق سیکھیں۔ آبنہ ہرمز پر کسی بیرونی طاقت کا اختیار قبول نہیں۔ ایران کی بحرین اجلاس پر شدید تنقید، کہا کہ آبنہ ہرمز کی سلامتی اور انتظام سے متعلق فیصلے کسی غیر ملکی فوجی اتحاد کے ذریعے نہیں کیے جا سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آبنہ ہرمز ایران کی خود مختاری اور علاقائی حقیقت کا حصہ ہے، اس لیے اس کے انتظام کا اختیار ایران کے پاس ہے، نہ کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے پاس۔ امریکہ نے ایران کے آبنہ ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی ناقابل قبول قرار دے دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ ہرمز کو بند کرنا دفاعی اقدام قرار نہیں دے سکتا۔ امریکی مندوب برائے اقوام متحدہ مائک والٹز نے کہا کہ آبنہ ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے اور اس کی بندش کے خدشات نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایران کی شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا جستخاکی امام خمینی حسینیہ منتقل، نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد جستخاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ وزیر اعظم کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ آج ایران جائیں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ مرحلہ، پرتگال نے انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد کروشیا کو 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راؤنڈ آف 16 میں مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سفر آخرت، ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ تعزیتی تقریبات اور جنازے میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مرکزی جنازے کے جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں 1,50,00,000 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ سیکیورٹی کے لیے ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ روس، چین اور پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی جنازے میں شرکت متوقع ہے۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ قطر میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت، فریقین نے جلد اگلے دور کی بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطر اور پاکستان کے ثالثوں نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں اسلام آباد مفاہمتی عادات سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ مذاکرات میں لی کلوسرن سربراہی اجلاس کے بعد ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھایا گیا اور مختلف اہم نکات پر تعمیری تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطر اور پاکستان کے ثالثوں نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں اسلام آباد مفاہمتی عادات سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ مذاکرات میں لی کلوسرن سربراہی اجلاس کے بعد ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھایا گیا اور مختلف اہم نکات پر تعمیری تبادلہ خیال کیا گیا۔